بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کا واقعہ۔ اس واقعے کو ضرور سنیں، بہت اچھا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرے اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اس طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوتا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، چلے آگے چلے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹے ہوئے اور ایک شخص اس کے پاس جمبور لوہے کے کیلے نکالنے والے لے کھڑے ہوئے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جابڑا نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا سارا گل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلے آگے چلے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے دوسرے شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے تھے تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آ جاتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا، چلے آگے چلے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، چلے آگے چلے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کا تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کو سر کا دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آگے چلے۔ آگے چلے، پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم میں ایسے لوگ سے مل جن کا جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اس نہر کو دے جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے، اس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو وہ اتنے ملوک ہو گئے